جواب یہ دیں گے کہ وہ جو 40 سال ان کے پاس یونیورسٹی رہی ہے کون سا نوبل لارڈ وہاں پہ پیدا کیا گیا؟ 2-4 گنتی کی چیزیں ہیں وہ کروا لینے سے، یعنی پورے ماحول کو جو ہے وہ خاصا جکڑ دیا گیا ہے اور آزاد ذہن جو ہے وہ ادھر پیدا ہونا ختم ہو گیا۔ مارسو کا فین ہوتا مولانا مودودی کی جو ایڈیالوجی تھی، لیکن آج جس روش کے اوپر اسلامی جمعیت طلبہ چلی گئی ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کو اگر وہ فیل کر رہے ہیں تو انہیں شرمندگی ہوتی ہوگی کہ اسلامی جمعیت چلیے یہ تو بات نہیں، کل کا واقعہ کیوں پیش ہے؟ کل کا واقعہ جو ہے یہ پہلے تو ایک طرفہ نہیں میں آپ کی طرف کل کا واقعہ سے پہلے میں 3 دن پہلے کا واقعہ کہوں گا۔ اصل جو گرج ہوا نا، اصل گرج جہاں سے یہ شروع ہوا ہے، یہ جو وائلنس کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے، یہ سٹارٹ ہوئی ہے جب ہم نے ان کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہاسٹل نمبر 1 وہاں پر جا کر ہم نے نامینیٹ کیا کہ یہ لڑکا جو ہے یو ایس ایف کا ریپرزینٹیٹیو ہے۔ اچھا، انہوں نے 30-35 لڑکے نیچے بٹھائے، انہوں نے ہمیں ڈرانے کی کافی کوشش کی، سارا کچھ جو ہے تو وہ نہیں ڈرے، اسٹرکچر کھڑا ہو گیا، وہ بندہ کھڑا ہو گیا کہ ہاں جی کہ میں آئیں گا ریپ دے۔ وہ چیز جو ہے وہ میرے محترم دوست کیسر بھائی جو ہیں یا ان کی جو تنظیم ہے ان کو ہضم نہیں ہوا کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے 35-40 سال یعنی معاملہ شروع ہوتا ہے کہ یو ایس ایف اپنا ایک نمائندہ ایک کیمپس میں جو ہے وہ کھڑا کر یہ ایک وہ جو ان کا نمبر ہو، ٹھیک ہے آپ کے پاس ہوں پیسر صاحب، یہ کہا گیا ہے کہ ایک انہوں نے اپنی تنظیم کی بنیاد رکھنا چاہیے، سیاسی آزادی تو سب کو حاصل ہے ملکی آئین کے مطابق بھی، اور سیاست کی بھی آزادی ہے، معاشی آزادی بھی ہے، تو اس آزادی پر آپ نے قد پر لگا دی، یہ بتانا پڑتا ہے۔ دیکھیں جی میں تو بڑے واضح انداز میں بات کروں گا کہ جب طلبہ یونین پر پابندی لگائی گئی تو اسلامی جمعیت طلبہ نوبات تنظیم ہے، طلبہ برادری باقی بھی اس پر اس کو میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے طلبہ یونین کے مطالبے کو زندہ رکھا تاکہ طلبہ کا جو جمہوری حق ہے وہ ان کو دیا جائے۔ یہ تو میرے عامر بھائی جو ہیں دوست ہیں لیکن نادان ہیں، ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان کو تھوڑا وقت گزرے گا تو پتہ کس کے ہاتھوں میں؟ انتظامیہ کے ہاتھوں میں، وی سی صاحب ہیں، گورنر صاحب ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہ کہہ رہے ہیں۔ گورنر صاحب کا بیان لیا، جی ان کی اسٹیٹمنٹ آئی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں سر پہلے میں نے ٹوکا نہیں، عامر بھائی نے بات کی کہ جس طرح 40 سالوں میں کتنے لوگ ہیں جو نوبل ایوارڈ یافتہ ہیں، تو عامر بھائی پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ڈگری کے لالچ کے لیے وی سی صاحب کی یہ وہ نہ کریں، اپنی محنت پہ پڑھیں تو یہ نوبل ایوارڈ لے سکتے ہیں، یقیناً لیں گے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ بھائی سر کی کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ بات مانیں جو طلبہ کے حق میں ہے، آپ کے فیوچر کے حق میں ہے، آپ لالچ کرتے ہیں اپنی ڈگری کا، کہتے ہیں مجھے پی ایچ ڈی صاحب نے بنا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے انتہائی محترم ہیں، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے جو بیان آیا اس پر بھی ان کا شکریہ ادا۔ ان کا بیان آیا جب تمام تنظیموں کی ایک سب سربراہوں کو بلایا گیا اور اسٹوڈنٹ کے ان کا بیان تب بھی ہے، ان کا بیان اس وقت آپ نے اپنے محترم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تمام پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کیا اور بہت شد و مت کے ساتھ رپورٹ کیا۔ ہم سب نے، ہمارے لوگ جو ٹریپ ہوئے ہم نے ان کو نکالا تنظیم سے، اور کوئی بھی سیاسی تنظیم ہے، طلبہ تنظیم ہے، کئی گھنٹوں بن رہے، بالکل کئی گھنٹوں اور اس جگہ بن رہے جہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ دیکھیں اسلامی جمعیت طلبہ کی آنکھوں کے سامنے، پردوں کے نیچے عمران خان کو جو اسلامی جمعیت طلبہ کے بہت محترم ہیں ان کو کئی گھنٹے تک کمرے میں ہم نے ان سے معذرت کی اور فوری طور پر 17 لوگوں کا احراز کیا۔ عامر بھائی کہہ رہے ہیں میں نے نعرہ لگایا، بھائی آپ کے نعرے کے لیے تو یہ سارا پلان کیا گیا تھا نا، آپ کا نعرہ آپ کیوں نہ پلان کیا گیا تھا، عمران خان صاحب کا آنا پلان کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی اس میں ایجنسیز تھیں، اس میں ہماری جو یونیورسٹی انتظامیہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا باعث حمزہ صاحب، ہمارے موجودہ جو مجاہد کامران صاحب ہیں، طلبہ سیاست میں رہے ہیں، اساتذہ سیاست میں ان کا رول ہے، ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے یہ پورا پلان کیا اور عامر بھائی کو موقع دیا کہ بھائی آپ کو پی ایچ ڈی کروائیں گے، آپ نعرے لگائیں۔ اچھا آپ اس کو آپ کی طرف آتا ہوں، میرے دونوں معزز مہمان جو ہیں ان کا وہ واضح بات مجھے نہیں بتا پا رہے کہ آخر میں یہ لڑائی شروع کیسے ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے عامر صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک بندہ نامنیٹ کیا، اس پر جمعیت نے ریئیکشن کیا، کیا یہی معاملہ ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ آپ نے رپورٹ کیا اس تمام معاملے کو؟ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں معززین بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک سیاسی جماعت کے
طلبہ ونگ کے عہدیداران ہیں جی تو اس سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جماعت اسلامی ہے وہ جماعت اسلامی جمعیت طلبہ کو سپورٹ کرتی ہے، اور جو تحریک انصاف ہے جس کو ابھی آئے ہوئے چند سال ہی ہوئے ہیں وہ ان کی تنظیم ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ اب یہ واحد دو جماعتیں رہ گئی ہیں جو باضابطہ طور پہ طلبہ سیاست کے اندر اس کے علمبردار ہیں اور کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ونگز ہونے چاہیے سیاسی جماعتوں کے۔ اب کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ لائف کورس جو ہوتے ہیں وہ ریپیل کرتے ہیں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنے کے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ دونوں کیونکہ ایک ہی نظریے کے حامل ہیں اور ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ان کے پاس کیمپس ہے یا ایک ہی ان کے پاس یونیورسٹی ہے، تو یا تو وہ رہیں گے یا یہ رہیں گے، مل بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے آئے دن ان کے جو ہے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی کہ برداشت نہیں ہے، سمپل سی بات ہے، اگر ہم سمجھنا چاہیں تو برداشت نہیں ہے، برداشت کا فقدان ہے۔ میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ اگر وہ اس معاملے پر اپنی کوئی رائے دینا چاہتی ہیں تو ہمیں کال کر سکتی ہیں، چاہتی تو ہمارے دونوں معزز مہمان بھی وہاں موجود ہیں اور ہم اس کو شروع کر دیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہوگی، ضرور کال کیجیے۔ عامر صاحب آپ دونوں میں جواب بالکل دیجیے گا۔ میں اس میں ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے کیا نظریات ایک ہیں یا نظریاتی طور پر کیا اختلافات ہیں؟ نظریہ جو شوق روایتی مسئلے ختم نہ ہو، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی راہ عمل نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، صرف ہدف اس صاحب کی رضا اور معاملے کو خراب کرنا بس۔ اسی صاحب تو استاد نہیں ہے، بس ایک چیز ہم سر سادی سی چیز ہے۔ پہلے تو بات جو ہے کہ آئیڈیالوجی کا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یو ایس ایف جو ہے ایک اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی کی یعنی کہ اس حساب سے کوئی تعلق نہیں، حساب سے کوئی تعلق نہیں، وی ایس ایچ، اور وہ اگر آپ کریں گے یار میں بھی کروں گا تو ہمارا ایسا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے کے اوپر ہم لوگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ ایک چیز یہ انہوں نے خود بھی مانگی، اب اگر وائس چانسلر کو یہ کلیم کرتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی وہ ایک لہذا بات ہے۔ نمبر ون، نمبر ٹو، دو ورڈ ہیں، نان وائلنٹ اینڈ نان پارٹیزن۔ یہ ہمارا جو ہے وہ ترا امتیاز ہے کہ ہم جو ہیں وہ نان وائلنٹ رہتے ہوئے، نان پارٹیزن رہتے ہوئے اپنی ساری پالیٹکس کریں گے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، اور اس کے اندر ہمیں اچیو کیا کرنا ہے؟ تین چیزیں جی مین۔ نمبر ون ہے ڈیموکریٹک کلچر، نمبر ٹو ہے اسٹوڈنٹ رائٹس، اینڈ نمبر تھری ہے اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ۔ ان تین چیزوں کو اویئر کرنے کے لیے ڈیموکریٹک کلچر ہمارے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن ڈیموکریٹک کلچر ہوتا کیا ہے وہ شاید میرے معزز ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کیونکہ 40 سال میں کوئی ان کے پیرل اسٹرکچر نہیں کھڑا ہوا تو وہ جمہوریت کو کافی اس کا جو الف بے ہوتی ہے اس کو بھول چکے ہیں، تو اس کو اویئر کرنا ہمارا تو ایجنڈا بالکل کلیئر ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا تھا تو جو وائس چانسلر تھے، آپ پوری ہسٹری جو ہے اس کو مسخ نہ کریں، ایک جو انہوں نے پی ایچ ڈی کی بات کی تھی کہ وہ وائس چانسلر نے مجھے پی ایچ ڈی دینی ہے، میری پی ایچ ڈی کی ریکوائرمنٹ کب کی پوری ہو چکی ہے، میں وہ جو پیپر صحیح ہوتا ہے وہ میرا پبلش ہو چکا ہے، نمبر ون۔ اور مجھے ایک چیز کا یہ اور بھی جواب دیں گے کہ 14 مارچ 2008 کو جب ہم عدلیہ بلیک فلیگ ویک چل رہا تھا اس وقت ہم لوگ عدلیہ کی بحالی کا ایک پمفلٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے جامعہ مسجد کے باہر گئے، تو 3 پی ایچ ڈی اسکالرس کو انہوں نے جانوروں کی طرح سڑک پہ لٹا کے پوری یونیورسٹی کو آیا، پورے کا پورا میڈیا جو ہے اٹھا کے دیکھنا، پرنٹ میڈیا، انہوں نے جو ہے اس کو رپورٹ کیا کس کھاتے میں ان کو مارا گیا۔ اس کا جواب جو ہے یہ کیسے ہوگا ضرور آپ یہ میں لوں گا، میں اس کا خود لکھتا ہوں، ٹھیک۔ ایک چیز میں تھوڑا سا جو ہے اس وقت وائس چانسلر کون تھا؟ کیا وہ وہی وائس چانسلر تھا نا یہی جن کی یہ بات کر رہے ہیں، وہی وائس چانسلر تھا؟ وہ دیکھ رہا تھا کہ ہاں جی کہ احمد زلال کی کوئی سیلف اسٹیم نہیں ہے، کوئی ایگو نہیں ہے، اس کو سڑکوں کے اوپر لٹا کے مارو۔